1 लाख के पास आप ये मेरे को वापस हुआ मैं भाई اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محترم بزرگ کو اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اور اس لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر تاکہ ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو مثال کے طور پر بالکل ایسے فرمایا کہ جیسے کہ کسان کھیتی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے بعد جب محنت کرتا ہے وقت کے بعد جو پھل حاصل ہوتا ہے، گیہوں اناج، اسی کو فرمایا الدنیا مگر دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جیسا بوئیں گے ہم آخرت میں ویسا ہی کاٹیں گے۔ دنیا میں رہ کر اگر ہم نے اچھے اعمال کیے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، اللہ کو پہچانا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی دے گا، سربلندی، سرفرازی، کامیابی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک کرے۔ اور خدا نہ خواستہ کہ اپوزٹ اگر زندگی گزاری، سنت اور شریعت کے خلاف زندگی گزاری، من چاہی زندگی گزاری، رب چاہی چھوڑ دی، گناہوں میں، عیش پرستی میں، عیاشی میں، تو پھر دنیا کی زندگی میں بھی بے اطمینانی، بے قراری، بے چینی، پریشانی، اور مرنے کے بعد اصل پریشانی، اصل ذلت، اصل رسوائی، اصل بربادی۔ میں بہت دوستوں کو جیسے آدمی دنیا کے اندر جو ہے اگر کھیتی میں محنت کرے گا، باغ میں محنت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اس کا پھل ملے گا۔ نہیں کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی کو مولانا عمر پارمپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آدمی مرے گا اور مرنے کے بعد سارا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ اس وقت آدمی افسوس کرے گا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا، اس وقت کا پچھتانا انسان کی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے دنیا کے اندر جو ایک کسان نے اگر محنت نہیں کری، بیج نہیں ڈالا، کھیت نہیں جوتا، پانی نہیں دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جھاڑ جھنکاڑی پیدا ہو جائے گا، پھل فروٹ، اناج، غلہ کچھ نہیں ملنے والا۔ ٹھیک اسی طرح سے جو لوگ آخرت کی تیاری نہیں کرتے، سنت و شریعت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ جو ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ آخرت میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ننگے کھڑے ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، اور یہ پچھتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ جو ہے دنیا کے اندر اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں دیا۔
اور میرے دوستوں एग्जाम्पल से बात भी समझ में आती है, मिसाल से बात समझ में आती है। जैसे एक आदमी दुनियावी सफर करे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाए, यहाँ से आदमी इंग्लैंड जाए और इंग्लैंड जाने के बाद अगर वो यहाँ की इंडियन करेंसी को चेंज ना कराए और डायरेक्ट ही किसी दुकान पर जाकर रुपया ये नोट दे, तो क्या उसको सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। कि पहली करेंसी चेंज कराओ, ये तो करेंसी तुम्हारे इंडिया में ही चलती है, यहाँ इंग्लैंड में नहीं, यहाँ तो पॉन्ड्स चलते हैं। ये तुम्हारे पास अगर डॉलर है तो डॉलर से भी काम किया है। इंग्लैंड का आदमी यहाँ आए और डायरेक्ट वो पॉन्ड्स चलाए या डॉलर दे, नहीं, इसको पहले चेंज कराओ। बॉर्डर बदलने पर ही करेंसी भी बदल जाती है। तो बड़ी अच्छी बात कही एक बुजुर्ग, फरमाया कि हिंदुस्तान का सिक्का पाकिस्तान में नहीं चलेगा और पाकिस्तान का सिक्का हिंदुस्तान में नहीं चलेगा और हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सिक्का कब्रिस्तान में नहीं चलेगा। कब्रिस्तान में जो सिक्का चलेगा, कब्र में जो सिक्का चलेगा, आखिरत का चलेगा। आखिरत की करेंसी चलेगी, यानी कि नेकी चलेगी। और नेकी को करने का ज़माना, नेकी हासिल करने का ज़माना अल्लाह पाक ने हमें और आपको ये दिया है। आज हम चाहे जितनी नेकी कमा लें, जितनी नेकी कमा लें, आज हमारे पास मौका है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अल्लाह का जिक्र करके, कुरान की तिलावत करके, दीन की मेहनत करके, किसी को दीन के काम से लगाकर, दीन की दावत देकर, किसी की फिक्र कर कर अपनी भी आखिरत बनाई, उसकी भी बनाई। और फरमाया कि बेहतरीन सदका जारिया है क्या? कि किसी को हमने कोई खैर की बात बता दी, किसी को हमने दीन के काम में लगा दिया और वो दीन के काम में लग गया कि जब तक वो जो है, जब तक वो नेक अमाल करता रहेगा तो उसके तमाम नेक अमाल का सवाब उस शख्स को मिलता रहेगा जो उसकी हिदायत का जरिया बना, उसके मस्जिद में आने का जरिया बना। और इतना ही नहीं, बल्कि फरमाया कि उसकी वजह से जितनी भी खैर वजूद में आएगी, जितने भी लोग दीन पर आएंगे, जितने भी लोग सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, नेक अमाल करेंगे, जितने भी लोग हज उम्रा करेंगे, जितने भी लोग मस्जिद मदरसे के अंदर जो है आएंगे, इबादत करेंगे और जो है अपने जो है जान माल वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, जितने भी उनकी वजह से दूसरों की वजह से खैर वजूद में आएगी, नेक अमाल वजूद में आएंगे, तमाम के तमाम का सवाब अल्लाह पाक उस शख्स को देता रहेगा जो उनकी मस्जिद में आने का जरिया बना था। और अल्लाह पाक जो है उन करने वालों के अमल में कोई कमी नहीं करेगा, अल्लाह पाक उनको भी देगा, पूरा अलग अलग सबको मिलता रहेगा। और तमाम के तमाम का सवाब उस शख्स के अकेले नामाए अमाल में जाएगा कि जो इनको मस्जिद में लेकर आया था या जो इनकी हिदायत का जरिया बना था। अलबत्ता हिदायत अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी है। अल्लाह जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसे चाहे हिदायत दे दे, और अल्लाह चाहे जब चाहे, जहाँ चाहे, जहाँ चाहे गुमराह कर दे। इसको फरमाया मन यहदी अल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय। अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह करने का फैसला कर ले उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कोशिश कर ली कि मेरे चचा अबू तालिब, क्योंकि आपके एहसानात, आपके चचा के एहसानात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इन सब के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कोशिश करी, सारी ज़िंदगी दावत दी, सारी ज़िंदगी मेहनत करी और आखिर तक ईमान नहीं लाए। क्यों? अल्लाह की तरफ से यही फैसला है, मैं याति अल्लाह फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय। आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के पास गए हैं और कहते हैं चाचा जान आप इस कलमे को मेरे कान में ही पढ़ लीजिए ताकि कल क़यामत के दिन में आपका सिफारिशी बन जाओ, गवाह बन जाओ, मेरे कान में चुपके से कह दीजिए। लेकिन चूंकि अल्लाह पाक को हिदायत नहीं देनी थी, चाचा ने क्या जवाब दिया? भतीजे मैं इस कलमे को कहकर तेरी आंखों को ठंडक पहुंचा देता, तेरे दिल को तसल्ली दे देता, लेकिन लोग क्या कहेंगे?
کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ پاک نے ہدایت ان کے مقدر میں نہیں رکھی تھی۔ ان سب کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود بھی جو ہے حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہدایت جو ہے وہ نبی اور رسولوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، رسولوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اور امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی، نہیں تھی۔ ہدایت تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہمارا اور آپ کا یقین، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ثقیف کے 3 بڑے سرداروں سے بات کری، ان کو دعوت دی، ایمان کو ان کو دعوت دی، سمجھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر یہ قبیلے کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تو ان کی وجہ سے بہت بڑی خیر وجود میں آ جائے گی، اور بہت سارا بڑا قبیلہ جو ہے، بہت بڑا قبیلہ جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو جائے گا، اور دین کو بہت تقویت ملے گی، دین کو بہت فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے، اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے ہیں، اور طائف تشریف لے جا کر جو قبیلے کے بڑے سردار سے ان سے بات کی ہے، ان کو دعوت دی ہے، لیکن بجائے ان کے کہ وہ قبیلے کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرتے، کیوں؟ کیونکہ عرب کے اندر جو ہے اگرچہ دین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اس وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت تک وہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے اندر یہ صفت اور خاصیت اور خوبی تھی، وہ مہمان نواز تھی، آنے والے کا اکرام کرتے تھے، آنے والے کو جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، آنے والے کی پریشانی کو سمجھتے تھے، اور خاص طور سے مسافر کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ عرب حضرات کے اندر یہ خوبی تھی، اس زمانے میں تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک بھی ہے۔ آج بھی الحمدللہ جو ہے عرب کے اندر جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، آج بھی ان کے اندر یہ مہمان نوازی ہے۔ اللہ پریکٹیکل ہم نے ان کو دیکھا، دسترخوان وسیع کر دو، حرم شریف میں دسترخوان، مسجد نبوی میں دسترخوان، بغیر رمضان کی دسترخوان، ایک سے ایک نعمت، ایک سے ایک خوبی، ایک سے ایک خدمت، اور اس کو وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، باعث عزت سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے دسترخوان پر آ کر، کوئی حاجی یا کوئی عمرہ کرنے والا، کوئی اللہ والا ہمارے دسترخوان پر آئے اور وہ ہماری چیز کھا لے، ہدیے دیں گے۔ اللہ کتنا لٹاتے ہیں، کتنا لٹاتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی ذات پر ان کو یقین ہے کہ جس اللہ نے اب دیا ہے وہ اللہ بعد میں بھی دے گا، اور 1 کے 10 کا اللہ کا وعدہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، بندے تم میرے دین پر، میرے نام پر 1 خرچ کر، 1 کے 10 دنیا میں دوں گا، اور آخرت میں اجر عظیم کہ جس کو کوئی کمپیوٹر کیلکولیٹر حساب میں نہیں لا سکتا۔ تو عرب حضرات کا یہ ایمان، یہ یقین مضبوط ہے، اس زمانے میں بھی جب کے پاس ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، اور آج بھی الحمدللہ آج تو ایمان کی دولت سے وہ سرفراز ہیں، تو آج بھی الحمدللہ جو ہے وہ کنٹینر کے کنٹینر لگا دیتے ہیں، میدان عرفات میں، اللہ کنٹینر، جوس کے کنٹینر، فروٹس کے کنٹینر، اور جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کے کنٹینر، بریانی کے کنٹینر پیکنگ میں، اور اعلیٰ کوالٹی کی چیز، وہ چیزیں کیونکہ پوری دنیا سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں بیسٹ کوالٹی کی، وہ سعودی پہنچتی ہیں، ہاں، اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے قربانی دی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے قربانی دی، اللہ پاک نے ان کی قربانی سے خوش ہو کر اللہ نے نسلوں کا فیصلہ کر دیا کہ ساری دنیا کمائے گی لیکن تم کھاؤ، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے سب سے زیادہ مہنگی چیز سونا اور پیٹرولیم، دونوں چیزیں فری میں، سونے کے پہاڑ اللہ نے بنائے اور پیٹرولیم کے کنویں دے دیے۔ کیوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت سب کچھ اس دین پہ نچھاور کر دیا، سب اس دین پہ لگا دیا، اس دین پہ لٹا دیا۔ اللہ پاک ان کی قربانی سے اتنا خوش ہوا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں کے فیصلے کر دیے۔ آج ساری دنیا کما رہی ہے اور سعودی کھا رہا ہے، ساری دنیا کما رہی ہے، حالانکہ کیونکہ وہاں پر پیٹرول پیداوار نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین، وہاں کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے، الا یہ کہ
مدینہ منورہ میں اور کچھ مکے میں کچھ جگہوں پر، زیادہ مدینہ منورہ کھجور کے باغات، کھجور کے پیڑ وہی ان کے باغات، تو وہ کھجور تو آتی ہے، البتہ وہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن ساری دنیا کی چیزیں بیسٹ کوالٹی کی جو ہے آپ کو وہاں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے ان کے بڑوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے جو ہے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑے مجاہدے کیے، بڑی بڑی قربانیاں۔ کیسی قربانیاں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کیسی قربانی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، اس دین کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ طائف کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبیلے کے ان تینوں سرداروں سے بات کی، ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتے یا عرب کی مہمان نوازی جو مشہور مہمان نوازی تھی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کچھ جو ضیافت کرتے، بجائے اس کے انہوں نے صاف جواب دیا، اور ایک نے کہا اوہو اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں جس کو نبی بنا کر ویسے تم ہی ملے ہو بس۔ اچھا، دوسرے نے کہا اگر تم واقعی نبی ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا، تیری بات سے انکار کر دینا، مصیبت سے کھا لینا۔ تیسرے نے کہا میں ایسے آدمی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے جو ہے وہاں طائف کے شریف لڑکوں کو، بدماش ٹائپ کے آواز لڑکوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو انہوں نے جو ہے پیچھے لگا دیا، ان کا مذاق اڑایا، گالیاں دی، اور فکرے کیسے کیوں، اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دوری پر پہنچ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا، طائف کے میدان میں اتنا مارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پورا خون سے رنگین ہو گیا، آپ کا جسم اطہر خون سے رنگین ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ اتنا مارا ہے، اتنا ستایا ہے، اتنی تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر اور اس یعنی کہ تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، یہ اوباش قسم کے لڑکے آتے اور دونوں طرف سے بازو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے اور پھر چلاتے، آگے لے جاتے اور پھر مارتے۔ اس طرح سے اذیتیں، اس طرح سے تکلیف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں جو ہے پہنچائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور وہاں سے دور نکل گئے اور ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھ کر دعا کی اور کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی اور بیگانے کے جو مجھے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مجھ جاتا ہے۔ اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو تیری ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، اور تیرے سوا کوئی امین۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جوش، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے جوش، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل السلام کو ایک فرشتے کے ساتھ بھیج دیا۔ جبریل السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی قوم کی اور آپ کی گفتگو سارا نظارہ اللہ کے سامنے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم کریں اس کی تعمیر۔ فرشتے نے سلام عرض کیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور بیچ میں سب کو پیس کے رکھوں۔ طائف جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں نہیں، دونوں طرف بلکہ چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، اگر آپ حکم دیں تو میں ان سب کو جو ہے دو پہاڑوں میں پیس دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں اللہ سے ایک بات کی امید کرتا ہوں، اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو
تو ان کی نسلوں میں، ان کے خاندانوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا نتیجہ ہے محمد بن قاسم سقفی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے اور انہیں کے ذریعے سے یہاں دین وجود میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بد دعا فرما دیتے تو کیا ہوتا؟ ہمارا کیا ہوتا؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی جانتا ہے ہم کہاں ہوتے، کس مندر میں گھنٹہ بجا بجا کے مر جاتے، گردوارے میں، چرچ میں، کہاں ہوتے، کس دھرم سے تعلق ہمارا ہوتا؟ کچھ نہیں۔ دیکھو نا جیسے ہندوستان میں کتنے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب ہوتا، وہ جینی بھائی ہمارے بیچارے بالکل ننگے، اوپر نیچے اوپر سے نیچے، بالکل بالکل، یعنی کہ مت ماری گئی ہے لوگوں کو، اصل سے مرزا پیدل ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا اور یہ کون سا دھرم، یہ کون سا، بالکل سب کچھ بالکل نیکڈ ایک دم جینیوں میں کچھ بھی نہیں، ایک کپڑا بھی تن پہ نہیں، یہی لوگ اسی کو جو ہے وہ اپنا دھرم بنائے ہوئے، اپنا مذہب بنائے ہوئے، اپنی آستھا اسی میں ڈھونڈ رہے، اسی میں اپنی آستھا ڈھونڈ رہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہیں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے سب سے زیادہ کب تکلیف پہنچی، کب ستایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سبقوں میں عائشہ تیری قوم نے جب مجھے طائف کے میدانوں میں جو ہے پتھر مارے، تکلیف پہنچائی، وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب جو ہے وہ شریر اور باش قسم کے لڑکے مجھے دونوں طرف سے بازو سے اٹھاتے اور پھر چلاتے اور پھر مارتے اور پھر جو ہے تکلیف پہنچاتے، وہ وقت جو ہے میرا پڑا۔ دین کی خاطر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکالیف اٹھائی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مفہوم میں، اس دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے رلایا گیا، کسی نبی کو نہیں، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکالیف کو، اللہ، اور یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے نے اس دین کے خاطر قربانی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، بیوہ ہیں، کئی نکاح ہوتی، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نکاح کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھی، اللہ نے بہت مال سے نوازا تھا، لیکن جب دین میں آئی اور سب سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں میں جو ہے ایمان میں داخل ہونے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آدمیوں میں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا۔ سیرت کے کتابوں میں ملتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مال تھا، بہت زیور تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پر سب کچھ لگانا شروع کیا تو جتنا اپنا تھا وہ بھی ختم، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی جو ہے ختم ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے سارا زیور بیچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر نچھاور کر دیا، اس دین پر لگا دیا۔ بڑی قربانی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کئی دن باقی سے گزارے اس دین کے خاطر۔ سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے دوستوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلا رہا ہے، اب اور میں بریانی اور نہاری، یہ بھی اور وہ، یہ پھل فروٹ، مکھن، دودھ، اس کے باوجود اللہ معاف فرمائے ہم دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کی ایسی نعمتیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اس کے باوجود جو ہے دین کے لیے ذرا سی قربانی اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے دوستوں ہمارے رب کے نفس جو ہے نا وہ، ہم اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، عیش پرست، ہماری عیش پرستی میں کمی نہ آ جائے،
ہمارے کھانے پینے میں کمی نہ آ جائے، اس لیے ہمارے پاس دین کی محنت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، محنت کی ہے، اپنا سب کچھ لگا دیا، اور کتنا لگایا ہے، کتنا لگایا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، دستک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دستک دی ہے، پوچھا کون؟ فرمایا بیٹی میں تمہارا ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابا جان پہلے جو ہے اپنی چادر اندر پھینک دیجئے، اس کے بعد اندر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتار کر اندر دے دی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو لپیٹ لی، اور ادھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آپ جو ہے رو پڑی اور رو کر گر گئی۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا ابا جان پہلے تو صرف بیماری تھی اور اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں، دوائی کے لیے پیسہ نہیں، اور اب بھوک پاکا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فاقے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے کی وجہ، کمزوری کی وجہ سے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی دل ہے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت اور یہ پریشانی دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو ہے، رو رہے ہیں۔ یہ حالات دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بلاؤ، میں ان سے بات کروں گا، میں ان سے پوچھوں گا کہ تم میری بیٹی کو 2 وقت روٹی نہیں دے سکتے؟ اگر تم میرے بیٹے کو 2 وقت روٹی نہیں دے سکتے تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا تو فرمایا ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کے راستے میں گئے ہیں، دین کی محنت کے لیے نکلے ہیں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے میرا داماد دین کی محنت کے لیے، دین کے کام کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ گھر کے اندر حالات ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ ساری دقتیں، یہ پریشانی اس وجہ سے ہے۔ کیوں؟ تو گھر کا کمانے والا ہی مرد کو اللہ کے راستے میں، یہ دین ایسے ہی نہیں آیا دوستو، دین بڑے قربانی اور بڑی مجاہدے کے بعد آیا۔ دین کے لیے ہم نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے بظاہر دنیا ہماری بگڑتی ہوئی نظر آئے گی، اجڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کے راستے میں جائیں گے، دین پر پیسہ بھی خرچ ہوگا، کاروبار جو ہم کر رہے ہیں اس کا بھی نقصان جو ہے شیطان دکھائے گا، بظاہر ساری چیزیں سارے نقصان نظر آئیں گے، لیکن جب اندر کا یقین بن جائے گا، اللہ سے لینا آ جائے گا، تو پھر میرے دوستو بڑی سے بڑی قربانی کو جو ہے آسان ہے، بڑی سے بڑی قربانی، بڑے سے بڑے مجاہد کو ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کر دی، کیا کریں؟ دعا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کی ہے اور اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹی مصلی اٹھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصلی اٹھا کر دیکھا تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے۔ فرمایا بیٹی جتنا چاہو، اس کا مفہوم ہے جتنا چاہو لے لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم دنیا میں عیش کے پروگرام بناؤ گی تو اپنی آخرت خراب کرو گی۔ دنیا میں اگر عیش کے پروگرام بناؤ گی تو اپنی آخرت خراب کر لو گی۔ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سونے چاندی کے ڈھیر کو مصلی سے ایسے ہی ڈھانپ دیا اور فرمایا ابا جان جس مال سے میری آخرت خراب ہوتی ہو اس مال کو لینا تو درکنار، اس مال کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ایک چھلا بھی نہیں اٹھایا۔ حالانکہ گھر میں فاقہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں دقت ہے، لیکن اس کے باوجود سب ایسے ہی بھاگے۔ یہ کیا تھا؟
کہ دین کی عظمت تھی، دین کی محبت تھی، دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی دی ہے، اور دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے قربانی دی ہے، اور کتنی قربانی کہ دوستو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کتنی قربانی دی ہے کہ آپ کو سید الشہداء کہا گیا، سید الشہداء کہا، اور ہندا نے منت مانگی، ان کی جو ہے نعوذ باللہ شراب، اتنی کھوپڑی میں شراب تھی اور ان کا کلیجہ چباؤں، آپ کو شہادت ملی ہے، شہید، اور ایسا ہی کیا ہے، آپ کا سینہ چاک کروایا اور کلیجہ نکلوایا، اور ہندا نے جو ہے اس کلیجے کو اپنے منہ میں چبایا، پھر تھوک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء، لیکن دین کے خاطر ساری کی ساری قربانی، ساری کی ساری شہادت۔ فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ فاتحہ کے طور پر فتح مکہ میں، اب یہ سوچیں اب ہماری خیر ہے، کفار مکہ مشرکین مکہ نے ہم نے بڑے ستایا، بڑی نے قربانیاں دی ہیں، اور بڑا ہم نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، آج ہمارے خیر نہیں، آج تو ہمارا قیمہ بنا دیا جائے گا، آج تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں تو وہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف کا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی عام معافی کا اعلان، عام معافی کا اعلان، اور اعلان کر دیا جو بھی جو ہے حرم میں آئے معافی، ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے اس کو بھی معافی، وہ بھی۔ حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان لائی، ہم سوچ رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میں نے تو ان کے سگے چچا کا جو ہے کلیجہ چبایا ہے، میرا کیا بنے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا، اور جب سامنے آتے ہیں حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ اور وحشی، انہوں نے یہ سب کیا تھا ان کے کہنے پر، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، وحشی اور حضرت ہندا رضی، وحشی تو میرے سامنے مت بیٹھا کر، جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے میرے چچا یاد آ جائے، میرے چچا یاد آ جائے، تو میرے سامنے مت بیٹھا۔ اس کو کیسی قربانی، کیسا مجاہدہ، کوئی ہمارے سامنے ہمارے چچا کو قتل کرے، اور قتل کرنے کے بعد سینہ چاک کرے، سینے کو کھول دے اور اس میں سے دل اور کلیجہ نکال کے اور ہمارے سامنے ہی کوئی جو منہ میں رکھ کے چبائے اور تھوک دے، اور جب ہمارے اس پہ قابو ہو جائے، اللہ پاک ہمیں اس پر جو ہے کنٹرول دے دے، اور وہ ہمارے انڈر میں آ جائے، اور وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور ہمارا اس پہ پورا قابو آ جائے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ اس نے میرے سگے چچا کے ساتھ، وہ چچا اللہ اکبر، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان مال سب لٹا دیا، جان مال سب کو نچھاور کر دیا، اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سید الشہداء نے کہا۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، وحشی تو میرے سامنے مت بیٹھا کر، تو میرے سامنے بیٹھتا ہے مجھے اپنے چچا کی یاد آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ اٹھ جائے اور تیرے لیے کوئی میری زبان سے کوئی بد دعا نہ کرے، برباد ہو جائے۔ لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے ہندا کو بھی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ یہ اخلاق ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ ہم بھی دوستو انہی کے امتی ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کو ماننے والے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ ارے کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے، اپنوں سے جو ہے ہم بدلہ لینے کے لیے جو ہے نہیں چھوٹتے۔
ہاں اپنے خاندان میں اپنے رشتہ دار میں اگر کسی نے ہماری کبھی کوئی بے عزتی کر دی، کوئی انسلٹ کے جملے کہہ دیے، کوئی تو پھر اس سے پلاننگ کے ساتھ اس کو جو ہے کوئی بات نہیں، موقع آئے گا تو بتائیں گے، چھوڑ دیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، دین کی محنت چھوٹی، سگا بھائی سگے بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہے، سگا بھائی سگے بھائی پہ مقدمہ کرنے کے لیے تیار ہے، سگا بھائی سگے بھائی کو جیل میں ڈلوانے کے لیے تیار ہے، سگا بھائی سگے بھائی کے لیے قتل کے لیے سپاری دے رہا ہے، مرڈر کر دے اس کا، کیوں؟ تاکہ ساری جائیداد کا میں مالک ہوں، ساری جائیداد میرے حصے میں آ جائے۔ بھول گیا یہ کون ہے میرا سگا بھائی، بھول گیا کون ہے میری سگی بہن۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارا اپنا یہ حال۔ ارے ایمان کا رشتہ یہ تو بہت بڑا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ شریف کو دیکھا اور کعبہ شریف کو دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ تو کتنا محترم ہے، اے کعبہ شریف، ہاں اے اللہ کے گھر تو کتنا محترم ہے، تیری عزت، تیری خوشبو کتنی عمدہ، قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں دوستو کہ ادنا سے ادنا ایمان والا بھی ہے، اس کی عزت، اس کا احترام کعبہ شریف سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کسی مومن کا دل دکھا دینا کعبہ شریف کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہوگا۔ آج دل دکھایا، آج تو دل نکال لیا جاتا ہے، دل دکھانا تو بہت دور کی بات ہے، دل نکال لیا جاتا ہے۔ کسی مومن کا دل دکھا، کسی مومنہ کا دل دکھا دینا کعبہ شریف کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت کہ ایک آدمی نعوذ باللہ اگر جا کے حرم شریف پر ہتھوڑا بجانے لگے اور کہ میں تو اس کو توڑوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، میں تو توڑوں گا اللہ کے گھر کو، ہتھوڑا مارنے لگے تو کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، لوگ کیا کریں گے، اس کا بوٹی بنا دی جائے گی، قیمہ بنا دیا جائے گا اللہ کے محترم گھر کو، کہ جس کو دیکھنے پر یہ لوگ ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ وہ گھر ہمیں دکھا جہاں پر ہم اس کی طرف رخ کر کے ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ اس گھر کا دیدار کرا کہ جس پر جو ہے تیری رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسی مبارک جگہ پر جا کر نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی خبیث توڑنے کا پروگرام بنائے، توڑا بجائے، کیا ہوگا، اور کتنا بڑا مجرم ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اور اللہ کے بندوں کی نگاہ میں بھی۔ بے شک یہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا کمینہ ہے، بہت بڑا ذلیل ہے، بہت زیادہ ناکارہ ہے، اور اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہو سکتا کہ بے شک اتنا بڑا مجرم ہے یہ کہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا اور اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مجرم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس سے بھی بڑا مجرم وہ ہے جو کسی مومن یا مومنہ کا دل دکھا دے۔ دوستو دین کی محنت چھوٹی، ذرا سی بات ناگوار گزری، کسی نے ہمیں کوئی جملہ کہہ دیا، بس اس سے بدلہ لینا ہے۔ اب اس کو بدلہ لینے کے لیے اس کے سر عام بے عزتی کرنے والے تو چکیں گے نہیں، اس کی بے عزتی کریں گے۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے مخبری کر کے اسے جو ہے جیل میں پہنچانا پڑ جائے تو کریں گے۔ تھوڑا سا لالچ گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے، تمہیں گورنمنٹ جاب ملے گی، تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی بات نہیں، اپنے ایمان والے کو پھنسوائیں گے، مخبری کریں گے اور اپنے ایمان والے کو برباد کرائیں گے۔ ہمیں گورنمنٹ جاب ملے گی، ہمیں میڈل ملے گا، ہمیں کیا ملے گا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج ایمان کمزور ہو گئے، ایمان کمزور ہو گئے، دنیاوی ذرا سا لالچ کے لیے، دنیاوی ذرا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ ارے اس دنیا کو کتنا ہم رکھ لیں گے، اس دنیا میں ہم کتنا رہ لیں گے۔ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی، قلیل کہتے ہیں اللہ نے، بہت تھوڑی ہے۔ اور جس کو اللہ فرما رہا ہو بہت تھوڑی ہے، وہ کتنی تھوڑی ہوگی۔ اس لیے فرمایا ساری دنیا میں جتنا بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں خلا ہے، یہ خالی جگہ ہے، اگر اس کو جو ہے رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، اوپر سے نیچے تک چاروں طرف رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندے کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ 1000 سال بعد آ اور ایک دانہ لے کے چلا جا، فرمایا کبھی نہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ دانے تو ختم ہو سکتے ہیں، آخرت کی زندگی اتنی محدود، اتنی لمبی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے زیادہ طویل زندگی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی, اور آخرت کے جو متقی کے لیے بہتر ہے. ہمیشہ رہے. آخرت کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ اگر دین زندگی میں ہوگا میرے دوستو, پھر ہم اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں. اپنے بھائی کا بھی حق دیں گے, نہیں شریعت میں میرے بھائی کا میری پراپرٹی میں, میرے باپ کی پراپرٹی میں یہ حصہ ہے, بھائی کا بھی حق دیں گے. اور بھائی کا تو چلو دے دیتے ہیں, بہنوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, اگنور کر دیتے ہیں. ارے بہن کا کیا حصہ؟ ہاں شریعت میں بہن کا حصہ ہے, دینا پڑے گا. نہیں دے تو پھر آخرت میں تیار ہو جاؤ, وہاں نیکیوں سے حساب ہوگا. نیکیوں سے حساب چھن جائیں گی, نیکیاں چھن جائیں گی. دو بہن ایک بھائی کے برابر, لیکن آج اللہ معاف فرمائے دین کی محنت چھوٹی. آدمی کیا کہتا ہے, نمازی ہے, حاجی صاحب ہے, دیندار ہے, حافظ صاحب ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن وہ ابو جی نے اور پاپا نے تمہاری شادی میں لگا تو دیا, دہیج میں دے تو دیا تھا, اور کیا لوگی؟ ہاں اگر تمہیں چاہیے نا, ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ بہنیں قدرتی محبت ہوتی ہے بھائیوں سے, نہیں نہیں بھائی تم مجھے مت دو, مگر تم مجھ سے جدا مت ہونا. ہاں نہیں میں کچھ نہیں لے رہی, میں کچھ نہیں لے رہی, مجھے کچھ نہیں چاہیے بھائی, مجھے تو چاہیے بھائی, تم میرا بھائی ہے, میں تیری بہن ہوں, دیکھ تم مجھ سے ناطے تعلق ہو, یہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے ایسا دل دیا ہے, بہنوں کو محبت کرتی ہے بھائیوں سے. اور بھائی ہاں اللہ معاف فرمائے, جن کی زندگی میں دین نہیں ہے, جن کی زندگی میں دین نہیں ہے, خوف خدا نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, وہ میرے دوستوں بہنوں کو اور بیٹیوں کو اپنی وراثت سے محروم کرتے ہیں. وہ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں, آخرت برباد کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا, میری امت کا مفلس کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول بہتر. پھر سوال کیا, اسلام تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس نے کسی کو حقوق مارے ہوں, بھائی کا حق مارا, بہن کا حق مارا, پڑوسی کا حق مارا, رشتہ داری کا حقوق مارا, اور کسی کو گالی دی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو. کل قیامت کے دن یہ سارے مطالبے والے آئیں گے, اور یہ نیکی اتنی پہاڑوں جیسی اور پہاڑ کے برابر نیکی لے کر آئے گا, لیکن مطالبے والے آئیں گے کہ اللہ پاک اس نے میرا یہ حق مارا تھا, مجھے نیکی. وہاں نیکیوں سے حساب ہوگا. حضرت شیخ مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصدقات کے اندر لکھا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کو 25 پیسے مار دیے, چارانہ کے حساب سے لکھا ہے 25, تو لکھا ہے 750 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. وہ 750 جو اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی, قبول ہو گئی. ابھی تو جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ معاف فرمائے, ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں, لیکن امید ہے اللہ کی ذات سے قبول ہو رہی ہے. فرمایا 750 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 1 روپے پر 3,000 نمازیں. اب پوری زندگی میں اگر کسی کے ہم نے 1,000 روپے مار لیے تو کیا ہوگا, 1 لاکھ مار لیے تو کیا ہوگا. فرمایا ہے کہ اب جو ہے وہاں نیکیاں چھینیں گی, اس کو دے. دوسرا والا مطالبے والا ہے, اللہ پاک میرا بھی کیا کہ اس نے مجھے بلا ضرورت کی تھپڑ مارا غیر غلطی, چلو یہ بھی نہیں کیے. تیسرا ہے اللہ پاک میرا بھی مطالبہ, اس نے مجھے گالی دی, یہ بھی کچھ وہ لے گیا. کچھ بہنیں آئی, میرے ہمارا حق مارا تھا, وہ لے گئے. پڑوسی آئے, وہ لے گئے, یہ لے گا. اور ابھی مطالبے والے اور باقی ہیں, اور اس کی نیکیاں ساری ختم, نیکیاں ختم, اور مطالبے والے باقی ہیں. اب حکم ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے اوپر بات کیے جائیں. جانا تھا اس کو جنت میں اپنی نیک اعمال کی بدولت سے. بہت سارے اس نے جو ہے حج کیے, عمرے کیے, زکات صدقات کیے, اور خوب نمازیں پڑھی, تہجد پڑھے, رمضان میں روزے بھی رکھے, اور خوب اچھائی کے کام بھی کیے, لیکن حقوق مار کر گیا. تو اب یہ کچھ یہ لے گیا, کچھ وہ لے گیا, کچھ وہ, سب ختم. اور ابھی مطالبے والے اور کھڑے ہیں, تو میں اب ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے, اور آخر میں اس کو حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے.
یہ ہے دوستو اصل بربادی اور یہ ہے اصل تباہی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے دین دیا ہے اور دین کی محنت دی ہے، اور اس دین کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جماعت نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین بڑے قربانی کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، بڑا سخت معاملہ ہے آخرت کا۔ ابھی ایک شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا معاف کر دے گا۔ 1000 اس کے مارے، 1 لاکھ اس کا مارا، 10,000 اس کے مارے، اور اس کے بعد کر لے اللہ مانگ کر دیا۔ سنو مسئلہ، ایک آدمی نے چوری کری، 2 گناہ ہوئے یہاں پر۔ چوری کرنا حرام، یہ گناہ ہو گیا، اور دوسرا حقوق سبا۔ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، سچے دل سے توبہ کری، اللہ معاف کر دے، معاف کر دینا۔ بے شک اللہ اپنے فضل سے چوری کا گناہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق معاف نہیں ہوگا۔ چوری کا گناہ معاف ہو گیا، روز ہو کر توبہ جو کری اپنے، چوری کا گناہ معاف، لیکن جس کا مال چرایا، 10,000 روپے چرائے، اب یہ 10,000 روپے ہمیں دینے پڑیں گے، کتنا بھی توبہ کر لیں، نہیں یہ تو دینے پڑیں گے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا، روزے میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اس میں عبادت میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ہے معاف ہی کر دے گا۔ امید اللہ معاف ہی کر دے گا اپنے حقوق کو، زیادہ معاف۔ لیکن ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ایک دوسرے کے حقوق، وہ دلوائے جائیں گے۔ جب تک آدمی نہیں دے دے گا، اور وہاں تو نیکیوں سے حساب ہونا ہے، روپیہ، پیسہ اور ڈالر اور ریال، یہ سب تو یہی ختم، روح نکلی اور سب ختم۔ اب نیکی کتنی ہے ان سے حساب ہوگا آپ کو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے بیٹھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ماتھے پر جو ہاتھ رکھا اور افسوس میں بیٹھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی طرف سے کوئی سخت امر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید جبریل علیہ السلام آئے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام مجھے دے کے گئے ہیں کہ اللہ پاک مقروض کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کیا اللہ پاک مقروض کی مغفرت نہیں کرے گا؟ قرضدار اگر آدمی مرا ہے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ شہید ہو، کتنا بڑا عمل، شہید کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ فرمایا بے شک وہ شہید جہاد میں گیا، لڑا، شہید ہو گیا، فرمایا شہید ہو، اللہ پھر بھی نہیں ہوا، پھر اللہ اسے زندگی دے، پھر لڑا، پھر شہید ہوا، پھر بھی نہیں معاف کرے گا، پھر زندگی ملی، پھر لڑا، پھر شہید ہوا، پھر بھی نہیں معاف کرے گا۔ 3 مرتبہ۔ اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے دوستو، اپنی زندگی میں ہی جس کا ہے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آدمی معاف کرا لے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے تمہارا، میرے یہ معاملہ، میں نے ادھار لیا تھا، یا میں نے یہ بےایمانی کری تھی، یا میں نے ایسا کرا تھا، جانے میں انجانے میں یہ ہوا تھا، بھائی اللہ کے واسطے میرے پہ نہیں، نہ میرے حالات ہیں، نہ میرے پہ ہیں، نہ میں دے سکتا ہوں، بس تم اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو۔ اگر اس نے معاف کر دیا خوشی سے تو بچ گیا، اور اگر نہیں معاف کرا تو دینا پڑے گا نیکیوں سے ورنہ حساب۔ تو اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنا مکان بیچ کر ہی، اگر اللہ نے تمہارا مکان دیا ہے تو مکان بیچو، دکان دی ہے تو دکان بیچو۔ ضروری نہیں ہے کہ معافی کراتے رہو کہ نہیں جو خریدا تھا تم نے اکٹھا کرا، اس کا کرا، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ہے، اولاد کوئی کسی کے کام نہیں آتی۔ اور یار اولاد کے لیے اور بچوں کے لیے بڑی محنت سے کرا، یاد کرنا کہ ہم بھی تو دنیا سے کیسے آئے تھے، سوچے اپنے بارے میں، آدمی سوچے دنیا میں کیسے آیا، ماں کے پیٹ سے بالکل خالی ہاتھ، ننگا جائے گا، کیسے ایسے جائے گا خالی ہاتھ ننگا بالکل۔ وہ تو کفن جو ڈالا جاتا ہے تو صرف اس وجہ سے، شریعت کا حکم ہے، پردے کی وجہ سے، ورنہ جیسے آیا ہے ویسے ہی جائے۔ تو بات ختم۔ ہم یہ سوچیں کہ بھئی اپنی اولاد کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں دیا وہ اللہ ہماری اولاد کو بھی دینا جاتا ہے۔
اس لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ جس کے اوپر مولانا شہزاد الگوئش مسجد میں ماشاء اللہ بہت فکر مند ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو. ایک دن اپنے مسئلے کی بات ہے قرضے کے بارے میں، فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر قرضہ ہے، مقروض ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے گھر میں گوشت پکوائے. جائز نہیں ہے کہ گھر میں گوشت پکوائے. چٹنی سے کھا، روکھی سوکھی کھا، پہلے قرضہ ادا. پھر فرمایا دوسرا فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کلف کے کپڑے کا، ڈرائی کلین کے کپڑے. ہمارے یہاں جو ہے کچھ قریشی ہیں، وہ بیچارے ڈرائی کلین میں ایک دم ٹچ رہتے ہیں، لیکن قرضہ لاکھوں کا ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے. وہ ایک مسئلہ بتایا کہ اللہ کے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ لوگ گئے کہ بھائی تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. غالباً قریشی کا مسئلہ تھا، وہی ہمارے ادھر گئی تو کیا کرتے ہیں ابھی تمہارے والد صاحب کا 10 لاکھ روپے تھے. اور دیکھو بھائی یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے. تو بیٹے کا جواب سنو. بیٹے نے جواب دیا اچھا ہمارے ابا جی پہ 10 لاکھ روپے تھے تو جاؤ لے لو. کیسے لے لیں؟ وہ ویلکم ہے، ویلکم قبرستان، ویلکم قبرستان چلے جاؤ، وہاں پڑھا میرا باپ، دیا اس کو 10 لاکھ روپے، مجھے دیے تھے، میرے باپ کو دیے تھے، جاؤ لیا. یہ جواب دیا. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی زندگی میں جو آدمی کر لے، اپنے ہاتھ سے جس کا دے دیا، مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا. مرنے کے بعد تو صاحب اچھا پاپا گئے، ابو گئے، اب کیا چھوڑ کے گئے، کیا چھوڑ کے گئے. اور تجوریاں چیک ہو رہی ہیں، یہ چیک ہو رہا ہے، وہ چیک ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے. جلدی سے مرکز کے اندر نظام الدین میں ایک مطلب بیان فرما رہے تھے، اس میں ایک واقعہ غالباً گجرات کا. ایک شخص کا انتقال ہوا، بڑا مالدار، لیکن دین سے اندھا بہرا، دین سے دور. انتقال ہو گیا، اس کے 3-4 بیٹے تھے. اب وہ بانٹ لیا مرتے یہ. اب ایک بیٹے نے دیکھا باپ کی انگوٹھی میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، کیونکہ دیندار نہیں تھا. دیندار ہوتا تو اسے مسئلہ معلوم ہوتا کہ سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، سونا دکھاوے کے لیے پہننا، چین ہو تو اتار دی. وہ انگوٹھی جو ہے وہ انگلی میں پھنسی رہی. اور وہ بیٹا جو ہے باپ بیٹھا رہا چرپائی کے پاس، اور روتا بھی رہا اور کوشش کرتا رہا ہاتھ ڈال کے نکل جائے گی، کرتا رہا. یار یہ تو نکل ہی نہیں رہی، کیا کرو. ہمارے کے مرکز میں اس نے کیا کیا، جب موقع دیکھا رات کو، جب تھوڑے سے بھائی ادھر ادھر ہو گئے چرپائی کے پاس، بڑی محبت ہے یار، یہ تو بچہ ہٹ ہی نہیں رہا، بچی سے ہٹ ہی نہیں رہا. اور وہ چادر ہو رہا ہے تو سے جو ہے وہ اپنا کچن میں سے چھری لایا، اور چھری لا کے ہاتھ ڈالا اور اپنے باپ کی انگلی کاٹی، چھری سے انگلی کاٹی اور انگوٹھی جم اور کر کے جلدی سے پھر ہوا. اب جو ہے وہ نہلانے کا نمبر آیا، انگلی کٹی ہوئی، پتا نہیں کیسا ہو گیا، ہمیں پتا نہیں، وہی بڑا برا کرا. اور بعد میں پول کھلی کہ اس ظالم نے کرا. اللہ سب کے بارے دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. اس لیے فرمایا 4 چیزیں جو ہیں آدمی کو برباد کر دیتی ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا، اور دل کا سخت ہونا، اور لمبی امیدیں، اور دنیا کی محبت. یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، بربادی کی علامت ہے. اس لیے میرے دوستوں، اب چونکہ افطار کا وقت ہے اور وقت دعا کا قبولیت کی گھڑی ہے، ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہی اپنے معاملے کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے. کسی کا اگر ہم پر ہے تو انشاءاللہ جو ہے زندگی میں ہی اپنا معاملہ کر کے، اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ایک پرسنل ڈائری بنائے اور اس میں لکھے بھائی اس کا اگر اچانک موت کا کچھ پتہ نہیں کب کہاں کیسے آ جائے، تو اپنے ڈائری میں لکھے بھائی ان کا میرے پہ یہ ہے، اگر میرا اچانک انتقال ہو جائے تو بھائی پہلے ان کا دینا، اس کے بعد وصیت میں، اس کے بعد جو حصے میں آ رہا ہے تب بانٹنا وصیت کر دے. اور وصیت کی تو بعد میں نوبت آئے، پہلے ہی اپنی زندگی میں جو ہے اپنی زندگی میں ہی معاملے کو کر لے، ورنہ آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اور کچھ دن گھر والے روئیں گے اور رونے کے بعد بھول جائیں گے، ہمارے ابو تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے شوہر تھے، بس کچھ دن ہوئے اور اس کے بعد سب دنیا میں کام میں، دنیا کے دھندوں میں لگ جائیں گے. اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو سمجھ دی ہے. اللہ پاک جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے دین کے مطابق، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرک.
اللہ